الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ جمعہ کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک پڑھنے کے متعلق ارشاد ہے کہ جمعہ کے روز مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے۔ اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک میری پہنچ میں آ جاتا ہے، میری دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا چاہیے؟ تو اس کے متعلق حدیث مبارکہ سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، یعنی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی آدمی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس پیاری سی بات کے ساتھ ہی ابھی اسی وقت شیطان کے بہکاوے میں آئے بغیر فوری طور پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ بہت ہی پیاری مدنی بہار ہے، پیارے آقا آپ کے سلام کا جواب دیں گے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ آ چکا ہے۔ آدھے سے زیادہ رمضان ہم میں سے رخصت ہو چکا ہے۔ میرے وہ خوش نصیب بہن بھائی جو ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ تہجد کی ادائیگی کر رہے ہیں، اپنی قضا نمازوں کو ادا کر رہے ہیں اور اپنے رزق میں سے غریبوں یتیموں کو ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو وہ نہایت ہی خوش قسمت ترین ہیں۔ اللہ پاک کا ان کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ پاک ان سے ملاقات فرمائے گا۔ تو ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن نماز و نیند کو ملاتے تھے، پس جب آخری عشاء ہوتا تو اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے، ہر سائل کو عطا فرما دیتے، لہٰذا اس سے بڑا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے۔ رمضان شریف میں آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتے، جبریل امین علیہ السلام کی ہر رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور ان کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن عظیم کا دور فرماتے تھے۔ جب بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت تھے، اس قدر سخاوت فرماتے، اس قدر فضل فرماتے۔ تو اب ایک ایسی تسبیح آپ کو بتا دوں کہ جس سے فضل و کرم کی برسات اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے۔
اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ بہت ہی پیارا مہینہ ہے، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کیجیے، جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ عبادت کیجیے، عبادت کا آپ کو اجر اور بھی زیادہ ملے گا۔ تو آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ المبارک آ چکا ہے۔ آج ایسا موقع ہے کہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا، کیونکہ رمضان المبارک کا درمیان ہے، آدھا رمضان گزر چکا ہے۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کر لیں، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، رمضان المبارک کے تیسرا جمعہ المبارک میں کسی بھی وقت دن کے کسی بھی حصے میں بہت ہی کم تعداد میں آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 100 مرتبہ، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک نام یا خالقو کو آپ نے 200 بار پڑھنا ہے، اور سورہ حشر کی ایک آیت، آخری آیت ہے سورہ حشر کی، آپ نے اس آیت کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آیت ہے آخری، آپ نے اس کو کون سی آیت ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ آخری آیت ہے سورہ حشر کی، اس کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، آپ کو اللہ پاک اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ زرمین ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، محمد کبیر ہیں، فیض ہیں، اور طاہرہ خان ہیں، شبانہ رزاق ہیں، اعظم ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اور اس کے علاوہ نور جہاں ہیں، ابراہیم، فاطمہ بیگم ہیں، انس رضا ہیں، اور طلعت ہیں، عبدالغفار ہیں، اس کے علاوہ محسنہ بانو ہیں، عابدہ شیخ ہیں، یاسمین بانو ہیں، اور اس کے علاوہ تحسین انصاری ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، قمر عالم ہیں، اور ندیم ہیں، محمد نور ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، نصیر احمد ہیں، شبانہ ہیں، اور اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان میں ایک میری بہن ہے رضیہ مسز علی، آپ کا درود پاک قبول کر لیا گیا ہے، اور سعد حسن ہے، محمد عابد ہیں، محمد فضل ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ رشید ہیں، عرفات ہیں، اور عبد المعیز ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، سیف خان ہیں، اور اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں، تمام مرادوں کو پورا کرے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی فیملی کو صحت عطا فرمائے۔ زوبیہ نیاز ہیں، آپ نے 2000 بار درود پاک روحانی فضائل چینل کے لیے پیش کیا ہے، اور جنہوں نے بھی، میرے جن بہن بھائیوں نے بھی درود پاک، کلمہ طیبہ، استغفار کا ورد روحانی فضائل چینل کے لیے پیش کیا ہے، اللہ پاک آپ کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے، آپ کو اس ماہ رمضان کے صدقے میں آپ کی تمام دعاؤں، تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔